دور حاضر میں دینی یا دنیاوی اکثر جو طلباء ناکام ہوتے ہیں اس معاشرے میں اس وقت سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آج طلباء کے اندر احترام نہیں رہا، چاہے دنیاوی علوم کے ادارے ہوں چاہے دینی علوم کے ادارے ہوں۔ آپ یہاں جا کے دیکھو، آج تو کامیڈی کلچر آ چکا ہے، استاد نے کچھ کہا نہیں، شاگرد نے گریبان پکڑ لیا، استاد نے کوئی بات کی نہیں، اس پر شاگردوں نے تانے تن کے شروع کر دیے، لعن و طعن شروع کر دیا۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ استاد کا اتنا احترام ہے کہ دیکھو اس حدیث جبریل آپ کو بتا رہا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب، صحابہ، تابعین، کتنا استاد کا احترام ہوتا تھا۔ ایک حدیث پڑھ کے گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سورہ نسائی کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے، من یلی الامام، امام کے ساتھ ساتھ قریب ہونے کا بیان۔ بندہ نماز پڑھے تو کوشش کرے کہ مصلی کے قریب کھڑا ہو۔ امام صاحب نے باب قائم کیا، حدیث لائے، بڑی قابل غور بات ہے۔ قیس بن عباد نامی ایک تابعی گزرے ہیں، وہ بھی بصرہ کے ہیں اور وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور ان لوگوں میں سے شامل تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن ملاقات نہیں کر سکے۔ قیس بن عباد بصرہ سے نکلے گئے، مدینہ طیبہ آئے، نماز کا ٹائم تھا، مسجد نبوی میں آئے، نماز کا ٹائم ہوا، اب یہ مدینے میں آئے ہیں علم سیکھنے، صحابہ کرام سے ملوں، ان سے علم سیکھوں۔ مدینہ پاک میں پہنچے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، صف میں کھڑے ہوئے امام کے پیچھے پیچھے۔ اتنے میں ایسے ہوا، وہ خود فرماتے ایک بندہ پیچھے سے آیا، اس نے مجھے یہاں سے پکڑا اور کھینچ کے پیچھے کر دیا۔ فرماتے میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ مجھے اس نے کھینچ کے پیچھے کر دیا، وہ خود میری جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ قیس فرماتے میں نے نماز تو پڑھی لیکن پوری نماز میں میرا ذہن یہی تھا، یہ بندہ کون تھا، کیوں اس نے ایسے کیا۔ اب میں اور آپ دیکھیں نہیں، صورتحال سے میں ہم مسافر بن کر مدینہ جائیں اور وہاں پر کوئی عرب ہمارے ساتھ ایسے کر لے، عمرے سے لوٹیں گے، حج سے لوٹیں گے، ہر بندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے عرب بڑے بیکار لوگ ہیں، کہتے ہیں ایسے لوگ۔ کئی ایسے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے حرم میں چلتے رہتے ہیں نا، تو عرب ایسے کرتے ہیں کہ کسی کو سامنے سے گزرتا ہوا دیکھتے ہیں تو روکتے ہیں، نہیں رکتا تو ان کو مکہ مارتے ہیں۔ تو کئی لوگ وہ باتیں آ کے کرتے ہیں، یار عرب بڑے سخت ہیں، ایک عرب نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اس کے سامنے گزرا تو اس نے ایسا مجھے مکہ مارا، حرم میں اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ جیسے ہم مسافر کے طور پر جاتے ہیں، یہ بندہ بھی ایسے مسافر کے طور پر آیا تھا، آج ایسے یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، کسی نے اس کو پکڑ کے پیچھے کر دیا، خود اس کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ فرماتے دل میں بڑا برا لگا کہ اس بندے نے کیوں کیا ایسے۔ فرماتے نماز پڑھی میں نے، اس بندے کو ٹکراؤ، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے جب اس بندے نے پیچھے منہ کیا فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، میں نے دیکھا یہ تو اللہ کے رسول کے صحابی ابی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے استاذ تھے، یہ تو میرے استاذ نے کام کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کام ہی نہیں کیا، پھر آگے سے ابی بن کعب نے مجھے وجہ بھی بتائی۔ ابی نے کہا جوان یہ کام پتہ ہے میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہم میں سے چند لوگوں سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھو تو میرے قریب مصلی کے کھڑے ہو کر پڑھو۔ ہم اس زمانے سے یہیں کھڑے ہوتے ہیں، اور آج میں نے دیکھا کہ اس جگہ پر تو کھڑا تھا جوان، اس لیے میں نے دوران نماز تجھے پیچھے پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ اب یہ شاگرد تھے امام احمد بن حنبل، حدیث ابی المنذر کی سیریز میں یہ بات لاتے ہیں۔ یہ قیس مدینے کا سفر پورا کر کے جب واپس آئے، کہاں پر؟ واپس جب اپنے شہر بصرہ میں آئے، لوگوں نے پوچھا قیس بتاؤ سفر کیسا گزرا، لوگ کیسے کیسے ملے؟ پہلا زبان پر جملہ یہ آتا ہے کہ سب سے جو عظیم اور پیارا بندہ مجھے نظر آیا مدینہ میں وہ ابی بن کعب تھا۔